اہل حق علماء میں اختلاف ہوگا، اولیاء میں بھی اختلاف ہوگا۔ یہ سارے پلر ایک جگہ کھڑے کر دو، عمارت بن جائے گی؟ یعنی ایک پلر کا دوسرے کے پلر کے مخالف ہونا ضروری ہے؟ سیاست کی عمارت صرف سیاست کے پلر کے ساتھ جو کھڑا ہے تو اس کا دوسرے کے ساتھ مخالفت ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے مخالف کھڑی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ستون ہے۔ تو نظام میں ایک دوسرے کی مخالفت تو ٹھیک ہے، مگر انکار ٹھیک ہے۔ میں صحابہ کو ان کی وجہ سے نہیں مانتا، ان کی وجہ سے نہیں، ان کو صحابہ کی وجہ سے مانتا ہوں۔ سید نور زمان نقشبندی شاذلی کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے سید نور زمان نقشبندی شاذلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بارہا گا 5 ستونوں میں بات ہی نہیں کرو، انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگے۔ اہل حق علماء میں اختلاف ہوگا، اولیاء میں بھی اختلاف ہوگا، اور اختلاف جو ہے یہ حسن ہے، اس کے بغیر کائنات نہیں چلیے، نظام کا حصہ۔ کیوں بھائی؟ یہ سارے پلر ایک جگہ کھڑے کر دو، عمارت بن جائے گی؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ سارے پلر ایک جگہ کھڑے کر دو، عمارت بن جائے گی؟ نہیں، لیکن سب کو مخالف کھڑا کر دو، عمارت بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ یعنی ایک پلر کا دوسرے کے پلر کے مخالف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے مولوی کا صوفی کے مخالف، صوفی کا مولوی کا مخالف، عامل کا قاری کا، اور قاری کا عامل کا مخالف ہونا ضروری ہے، ورنہ عمارت کیسی کھڑی کرو گے ایمان کی؟ مخالف ہونا ضروری ہے، انکار نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ نے دل میں ڈال دیا سب کے، سیاست کی عمارت صرف سیاست کے پلر کے ساتھ جو کھڑا ہے تو اس کا دوسرے کے ساتھ مخالفت ضروری ہے، مگر انکار نہیں۔ دعوت، علم، خانقاہ، اعلاء کلمت اللہ، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے مخالف کھڑی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ستون ہے، تبھی تو نظام قائم رہے گا۔ ہم کہتے ہیں یار انکار کریں، بس یہ راز اب میں تمہیں بتا چکا ہوں، تو مجھ پہ کس نے کھولا؟ اللہ نے۔ تو آپ دیکھ رہے ہو نا، دیکھو محدث فقی کے خلاف ہے، فقی محدث کے خلاف ہے، صوفی مولوی کے خلاف ہوتا ہے، مولوی صوفی کے خلاف ہوتا ہے، حکیم ڈاکٹر کے خلاف ہوتا ہے، ڈاکٹر حکیم کے خلاف ہوتا ہے، ہومیوپیتھک والے ایلوپیتھک کے خلاف ہے، ایلوپیتھک ہومیوپیتھک والے کی مخالف ہوتی ہے۔ پورا نظام ہے۔ سیاستدان خانقاہوں والوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور خانقاہیں والے سیاستدانوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ مزہ بہت آتا ہے مخالفت۔ تو اب سمجھ آ گیا کہ یہ نظام ہے، کیا ہے؟ تو نظام میں ایک دوسرے کی مخالفت تو ٹھیک ہے، مگر انکار ٹھیک ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہا گناہگار ہے، مگر انکار کرتا ہے تو کافر ہے۔ تصوف نہیں کرتا تو کمال نہیں ہے، مگر انکار کرے گا تو منکر ہے۔ انکار مگر نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم لوگ ایک سوال کرتے ہیں، علماء حضرات بھی علماء سے، بھائی میں ولی کو قرآن و سنت کی وجہ سے مانتا ہوں، اس کی وجہ سے قرآن و سنت نہیں مانتا۔ میں صحابہ کو ان کی وجہ سے نہیں مانتا، ان کی وجہ سے نہیں، ان کو صحابہ کی وجہ سے مانتا ہوں۔ جس کے دل میں اصحاب رسول کی محبت ہوگی میں اسے مومن مانوں گا، جس کے دل میں اولیاء اور علماء کی محبت ہوگی میں اس کو صحیح مانوں گا، حق پر مانوں گا۔ جس کے دل میں ان کی محبت نہیں ہوگی میں ان کو گمراہ کہوں گا۔ سمجھ آ گئی؟ تمہاری جو ہے نا کوئی یہ ٹرین کہیں اور چلی جاتی ہے، بس وہی ہے نا، کچھ نہ منزل کی خبر ہے، کچھ نہ منزل کا پتہ، جا رہے ہیں جس طرف لیے جاتا ہے دل۔